کی طاقتیں، ان کا مال و دولت، ان کے فوج اور ان کے جتھے انہیں کے کسی کام نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ہم نے اس قوم کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش برسائی جو پتھر نوکیلے تھے اور وہ موسلا دہار ان کے اوپر برسے ہیں، تہ بتہ ان کے اوپر گرے ہیں، اور پتھروں کی بارش میں یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہر پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نشان لگا دیا تھا کہ یہ پتھر فلاں بدبخت کو جا کے لگے گا، یہ فلاں ظالم کو لگے گا، یہ فلاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان کا خاتمہ کرے گا۔ تو ہر پتھر جو ہے وہ نشان زدہ تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہ کہتے کہ یہ ظالموں سے کوئی دور بات نہیں تھی، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، ان کے معاملات ہی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ تھا ان کے اوپر، اتنا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اسی طرح میں قرآن پاک میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کی بڑی زبردست پکڑ کی ہے۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب نازل کیا ہے، اتنا سخت زلزلہ برپا کیا ہے کہ پوری کی پوری قوم، ان کے مکانات، ان کے محلات، ان کی کوٹھیاں، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ جس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے، جن محلات کو تعمیر کرنے کے لیے انسان اپنے سارے وسائل لگا دیتا ہے، اپنی دولت خرچ کر دیتا ہے، وہی محلات ان کی موت کا سبب بنے۔ وہ جب وہ زلزلے میں نیچے گرے تو انہی کی چھتوں کے نیچے، انہی کی دیواروں کے نیچے آ کے وہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ زلزلے کی بجائے تیز آندھی اور طوفان کی صورت میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس نافرمان قوم کو پکڑا، اس کے اوپر عذاب نازل کیا، تو ایسی زوردار طوفان اور آندھیاں بھیج دیں کہ ان کی ہر چیز اڑا کر لے گئے۔ ان کے کھیت کھلیان، ان کی فصلیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اپنی جڑوں سے اکھاڑ دی گئی۔ ان کے باغات، ان کے درخت، وہ بھی اپنی جڑوں سے، اپنے تنوں سے وہ اکھاڑ دیے گئے اور ایک جگہ سے اڑا کے دوسری جگہ پہ پھینک دیا گیا۔ اور اسی تیز آندھی اور طوفان میں نہ کوئی انسان محفوظ رہا، نہ ان کے محلات ان کو بچا سکے، نہ پہاڑوں کے غار ان کو بچا سکے۔ اللہ کی پکڑ میں آئے تو پھر سارے کے سارے کے بارے میں لا عاصم الیوم، ان کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض قوموں کی پکڑ کی تو ان کے اوپر آگ کا عذاب مسلط کر دیا۔ ایسے چھوٹی سی آگ وہ بھڑکتی ہے اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس بستی میں ان کے محلات، ان کے گھر، ان کے بازار، ان کی دکانیں اور اس میں پڑا ہوا قیمتی سامان، ان کے غلہ، ان کا اناج، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جلا کے بسم کر دی، اور اس کے اوپر جو لوگ رہتے تھے، بستے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جلا کر کوئلہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی مختلف صورتیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب کسی قوم کو پکڑا تو اس پر ایسا سخت عذاب بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے بے وقت بارشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسی ایسی بارشیں نازل ہوئی، ایسی ایسی بارشیں ان کے برسیں کہ وہ پانی جو ہے وہ ان کے
کھیتوں کھلیانوں سے نکل کے ان کے گھروں میں، ان کے محلات میں، ان کے گھروں میں ہر طرف پانی ہی پانی. اور ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی کے جو چشمے تھے اس کو نکال دیے. وہ ایسے پھوٹے کہ آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے، اور اس پانی کے سیلاب کے اندر وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی. ان کی فوجیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے جتھے، ان کا دولت، ان کا مال اسباب، ان کے بیٹے آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہوئے، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی مختلف صورتیں ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک باغ میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے. تو غالباً حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، جتنی آپ نے مشقت اٹھائی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جتنی آپ نے محنت فرمائی ہے، مکہ کے اندر 13 سال تک ہر گھر میں پہنچے ہیں، در در پہ پہنچے ہیں، بچوں کے سامنے بھی اسلام کی تعلیمات رکھی، اللہ کے باقی لوگ جو تھے سردار تھے ان کے سامنے بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی. ان ظالموں نے نہ صرف آپ کو انکار کیا، آپ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کے ساتھیوں کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ آپ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اور پھر مکہ المکرمہ سے جب مدینہ میں پہنچے ہیں، یہاں بھی مسلسل جد و جہد. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مختلف قبائل میں، علاقوں میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور وہاں کے جو کافر لوگ ان کو دشمن ہو گئے تھے، وہ سارے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کے سربراہ تھے، اور ان کو بڑی فکر تھی کہ میرے یہ دعوت کے نتیجے میں جو چند لوگ جمع ہوئے ہیں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، یہ ہمت نہ ہار بیٹھیں. تو آپ نے آتے ہی ان کی بحالی کا نظام شروع کر دیا، مواخات کا ایک ایسا نظام بنایا کہ جو بھی کوئی مہاجر آ جاتا تو آپ کسی مقامی باشندے کے ساتھ ملایا، کہتے یہ تمہارا آج سے بھائی ہے، اور وہ اس کو اپنے گھر میں لے جاتا، جہاں گھر کے باقی افراد کا کھانا پکتا، ساتھ اس مہاجر کا بھی انتظام ہو جاتا، اس کی رہائش کا بندوبست. ایسے زبردست طریقے سے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو بغیر کسی افراتفری کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، ایسی خوبصورت مینجمنٹ تھی اللہ کے پیارے حبیب کی کہ وہ پورا مدینہ جو ہے وہ مہاجرین سے بھی آباد ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کفار کی طرف سے مسلسل حملے، کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا میدان سجتا ہے، کبھی آپ کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں، کبھی آپ کا چچا، آپ کا لخت جگر جو ہے وہ ان کا مسلح کیا جاتا ہے. ان ساری تگودور باغ دوڑ، پھر یہودیوں کے ساتھ مسلسل مقابلے، منافقین کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں، پھر آپ کے گھر والوں کے اوپر بیہودہ الزامات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے اوپر بیہودہ الزامات. ایک طوفان بدتمیزی تھا جو مسلسل آپ دیکھتے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور آپ کسی بھی وقت آپ نے ہمت نہیں ہاری. معاشی پریشانیاں اپنی جگہ پر، وسائل کی کمی کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جہد مسلسل کی. اور جہد مسلسل کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار، اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ جتنی بڑی آپ نے محنت کی ہے، جتنی بڑی آپ نے تحریک اٹھائی ہے، اور جتنی آپ نے جفاکشی اختیار کی ہے اور فقر و فاقے کے ساتھ آپ نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، تو اب وقت نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی پیارے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر اور اے ابو بکر، یہ جو میرے چہرے کے اوپر آپ کو پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں، یہ جو بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہ میں جسمانی طور پہ کمزور ہو گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، یا میرے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں مطالعہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں سورہ ہود کی اور اس طرح کی باقی جو صورتیں ہیں، تو یہ صورتیں جو ہیں وہ مجھے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا اور سب کے حالات بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سرزمینیں عطا کی تھی وہ بڑی زرخیز تھی، ان کی فصلیں سونا اگلتی تھیں، ان کے جو باغات تھے وہاں پر ان کے باغات جو ہیں وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ان کی منڈیاں جو تھیں وہ اناج سے اور ساز و سامان سے بھری ہوتی تھی، ان کے کاروبار اپنے عروج پر تھے، کسی قسم کی غربت، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے بڑے جرائم تھے۔ سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، انہی سے حاجتیں مانگنا۔ اور دوسرا ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ غیر فطری کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فطرتاً مرد اور عورت کو بنایا ہے، ان کے آپس میں نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ یہ لڑکوں کی خواتین کے ساتھ شادی کی بجائے لڑکوں کی لڑکوں کے ساتھ شادیاں اور ان کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اور اسی طرح اس قوم کا ایک بڑا جرم تھا، وہ تھا دھوکہ دہی۔ دولت کی ایسی ان کو ہرس ہوتی تھی، ایسا لالچ ہوتا تھا کہ اس لالچ میں یہ نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، بس جیسے بھی ہے مال اکٹھا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے جلیل و قدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، کئی انبیاء کے وہ والد ہیں، ان کا تمام انبیاء کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، سارے کے سارے انبیاء کا سلسلہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، چچا کے بیٹے۔ تو بھتیجے ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو جو علاقہ تفویض کیا تھا وہاں جا کے آپ اسلام کی دعوت دے، تبلیغ کریں۔ تو انہوں نے دن رات ایک کیا، لوگوں کو سمجھایا شرک چھوڑ دیں، بت پرستی چھوڑ دیں، غیر اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کے جرائم ہیں، یہ لواطت، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ ناچ، یہ گانے، یہ میلے، یہ ٹھیلے سب چھوڑ دیں اور اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ لیکن وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ وہ بازی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے فرشتوں کو عذاب دے کے بھیجا، اور وہ بڑے پیارے اور خوبصورت بچوں کے روپ میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جب گھر میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا
کہ بڑے ہی پیارے بڑے ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے کولے مولے بچے جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ تو ساری قوم کے جو وہ بدماش تھے، وہ نوجوان جو لڑکے تھے اور ان کے بڑے سردار تھے، چھوٹے تھے بڑے تھے، سارے اکٹھے ہو کے آئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ دعویٰ بول دیا، کہا کہ اتنے خوبصورت لڑکے تمہارے پاس آ گئے ہیں تو یہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم بے حیائی والے کام کریں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ منت سماجت ترلا سب کچھ کیا لیکن وہ نہ مانے۔ اور فرشتوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے اتنی پریشانی، چہرے پہ پسینے اور وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ کہتے کہ نہیں یہ خوبصورت لڑکے ہمارے والے کرو، ہم بے حیائی والے کام ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام پریشان نہ ہوں، یہ ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتے، یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم تو ان کی آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے ذریعے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا، وہ بارش شروع ہو گئی، پانی کی بارش کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش، اور ایسے پتھر تھے کہ وہ سارے ان کے بدماشوں کو، ان کے سارے لوگوں کو، سارے کافروں کو جو پیغمبر لوط علیہ السلام کا انکار کرتے تھے ان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا ہے پتھروں کے ذریعے، وہ اصحاب الفیل، ہاتھی والے ہیں۔ ابرہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے جب آیا، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ابابیلوں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ان کی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور وہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی، اور پتھروں کی بارش سے وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ اس بنا پہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، جس طرح سابقہ قومیں ان کے اوپر تیرا عذاب آیا ہے جب وہ نافرمان ہوئی ہیں، جب تیرے در کو چھوڑا ہے، جب انہوں نے شرک کیا ہے، بت پرستی میں چلے گئے ہیں، تو ان کو تو نے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ تو کہا اے اللہ میری امت کو، امت محمدیہ کو، اے اللہ تعالیٰ ساری امت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اور یہ تو اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوئی، نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے تباہ و برباد ہوئے، غرق ہوئے، اور جس طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون جو ہے وہ غرق ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، جس طرح باقی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ سال دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ پہلے امریکہ میں دیکھ لیں، لاس اینجلس میں آگ کا عذاب آیا، ان کے پورے کی پوری بستی کو، پورے کے پورے شہروں کو جو ہے اس نے جھلسا کے رکھ دیا۔ جنگلوں میں آگ لگتی ہے، مہینہ مہینہ 2 مہینے ان سے وہ آگ قابو میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح یہ پاکستان میں پہلے زلزلے آتے رہے، اور ابھی یہ دیکھیں چند دن پہلے بنیر کے اندر، سوابی کے اندر، سوات کے اندر، مختلف شہروں کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اچانک بادل پھٹتا ہے اور سارا کا سارا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ جیسے غبارے کے اندر آپ فل پانی بھر دیں اور آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کٹ لگائیں تو سارا غبارے کا پانی یکدم نیچے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بارشوں کے بارے میں، ان بادلوں کے بارے میں فرمایا کہ وَقَدَّرَهَا مَنَازِلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اندر جو پانی ہے اس کو ایک خاص اندازے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی زمین پہ پانی برسانے کا حکم دیتے ہیں تو ایک ایک قطرہ کر کے ایسا ایسا آتا ہے کہ یہ میری جو مخلوق ہے اس پانی سے، اس بارش سے فائدہ اٹھائے،
اس سے خوش ہو جائے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، مفید ثابت ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے جو غصے کا شکار ہوتے ہیں، پکڑ اس کی ہوتی ہے، تو ایک ایک قطرے کی بجائے یکدم وہ بادل پھٹتا ہے، سارا کا سارا پانی ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہوتا ہے، یکدم زمین پہ گرتا ہے۔ جو ہی وہ زمین پہ گرتا ہے تو یہ پہاڑی علاقے ہوں، میدانی علاقے ہوں، سب کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں، بڑے بڑے پتھر وہ اس کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں وہ بشنوئی ایک گاؤں ہے، اس کے اوپر وہ برسے کہ پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے گئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں وہ تفصیلات دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یہ جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کے اندر اتنے بڑے بڑے وزنی پتھر تھے کہ ان کو یہ کرینے اور باقی چیزیں بھی نہیں ہٹا سکتی تھی، چھوٹے پتھر بھی تھے، اور اس کے اندر مٹی گارا اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کے محلات میں، ان کی کوٹھیوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کی دکانوں میں ہر طرف وہ گھس گیا ہے۔ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں پر 5 فٹ، کہیں پہ 10 فٹ تک وہ مٹی اور پتھر وہ گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور وہ ابھی تک اپنے گھروں سے وہ مٹی اور پتھر نہیں نکالے جا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ تو قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ پکڑ کب آتی ہے؟ سب سے پہلے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے باہمی معاملات میں دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب ہم ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ لوگوں سے مال لینا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ آ جائے، اور جب دینا ہو تو تول میں ایسی ڈنڈی مارتے ہیں کہ یہ کم سے کم مال جو ادھر چلا جائے۔ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، بے ایمانی، رشوت، لالچ، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ کبھی قحط کا عذاب آ جائے گا، کئی مہینے بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں جو پانی کو ترسیں گی، زمین پیاسی ہو جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نہیں ہوگی۔ پوری کی پوری فضا ایسی وہ زہر آلود ہو جاتی ہے، ایسی مسموم ہو جاتی ہے کہ اس میں کھانسی کی بیماریاں، اس میں بخار، اس میں نزلہ، اس میں پتہ کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں بارش ہوگی تو یہ موسم صاف ہوگا تو بیماریوں سے جان چھوٹے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ بارش برسا، یا اللہ ہمارے پر رحمت کر، یا اللہ ہمیں اپنے فضل میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گی۔ فرمایا کہ کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا کیف یستجاب لہ ان مطعمہ حرام ان ملبسہ حرام غذی بالحرام۔ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جن کا کھانا حرام کا ہو، جن کا پینا حرام کا ہو، جن کی ساری پرورش جو ہوتی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہو، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، بس پیسہ ہونا چاہیے جیسا بھی ہے، حلال طریقے سے ہے تو ٹھیک ہے، حرام طریقے سے ہے تو ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جب یہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا نہیں فرمایا۔ پاکستان کے پاس زرخیز زمینیں ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ریگستان ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اس پاکستان کی زمین کے نیچے ایلومینیم کی دانتیں موجود ہیں، لوہا موجود ہے، سونے کے پہاڑ موجود ہیں، نمک کی اتنی بڑی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نمک ہو جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن
کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر، زلزلے آتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے اوپر، سیلاب آتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے اوپر، پکڑ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہے ہمارے۔ اس پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کریں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جتنے بھی حرام کاریاں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ کا در پکڑ لیں، غیر اللہ کا در چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنی آسیں امیدیں امریکہ سے، چائنا سے، برطانیہ سے یا کسی اور ملک سے نہیں ہونی چاہیے۔ ساری کی ساری آس، ساری کی ساری امیدیں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب یہ ہماری کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آئیں گی اور زمین اپنے خزانے بھی نکالے گی، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، نہ یہاں پر ظلم ہوگا، نہ کرپشن ہوگی، نہ لوٹ مار ہوگی، نہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہوگی۔ آج تو اتنا اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب ہے کہ بائی بائی کا خون کا پیاسا ہے، جائیداد کی تقسیم کے رولے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آپس میں رشتے ناتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ ان سب کا ایک علاج ہے، فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، سارے کے سارے مل کے اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس سے توبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سنتے پڑھ لیں۔